آج کا ٹاپک جیسا کہ ابھی برادر رضا احمد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سگنیفیکینس آف اسلامک کیلنڈر آپ کے سامنے رکھنا ہے. تو ٹاپک کو تھوڑا سا میں لائٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے ینگ پارٹیسپینٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے دنیا میں لوگوں کی جو آئیڈینٹیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ مختلف ریزنس پہ کھڑی ہوئی ہے یا بیک گراؤنڈس پہ کھڑی ہوئی ہے. ان میں ایک بیک گراؤنڈ ہے سویلائزیشن کا, ایک بیک گراؤنڈ ہے لینگویج کا, ایک بیک گراؤنڈ ہے کلچر کا, ایک بیک گراؤنڈ ہے ریجن کا. یہ چار ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ آئیڈینٹیٹیز بنتی ہے مختلف کمیونٹیز کی. جیسا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, سویلائزیشن, کلچر, لینگویج, ریجن, یہ مختلف لوگوں کے آئیڈینٹی کے فیکٹرز ایز اے کمیونٹی. تو دنیا میں جو مختلف کمیونٹیز پائی جاتی ہے, دوسرے الفاظ میں اگر میں بولوں تو ملت یا امت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. قوم میں شاید وہ ایسنس اتنا اچھا کریٹ نہیں ہوتا, لیکن چلیے قوم کو بھی لے لیتے ہیں ایز اے نیشن. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی لینگویج کا امپیکٹ دنیا پہ نظر آئے, اس کی لینگویج ڈومیننٹ یا اس کے ریجن کو سپیریئر مان لیا جائے, اس کے ریجن کی سگنیفیکینس دوسروں سے ہائر رکھی جائے, یا یہ کہ اس کے کلچر کو کلچر اور دوسروں کے کلچر کو کلچر لیس, یا اس کی سویلائزیشن کو سویلائزیشن اور دوسروں کو انسیویلائزڈ. یہ جھگڑا ہے. تو دنیا میں جو مختلف امتیں پائی جاتی ہے ان امہ میں ایک امت محمدیہ ہے, یا ملت جو پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت بننے کی تاکید کی, ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین. یا آج کی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمس عام زبان میں, ہماری بھی اپنی ایک لینگویج ہے, ہمارا بھی اپنا ایک کلچر ہے, ہماری بھی اپنی ایک سویلائزیشن ہے. البتہ ہمارا ریجن نہیں ہے. ہم جغرافیکل انٹیٹی کو اتنا سیریس نہیں مانتے. ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں, ساری دنیا میں ہم کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں. تو ریجنل ہمارے پاس فیکٹر نہیں ہوگا. باقی فیکٹرز ہمارے بھی ہیں, کلچر ہمارا ہے, سویلائزیشن ہماری ہے, لینگویج بھی ہماری ہے. اگرچہ کہ ساری لینگویجز اللہ کی بنائی ہوئی ہے, ہم سارے لینگویجز کو پریفر کرتے ہیں, مگر عربک ہمارے پاس پریفرڈ لینگویج ہے. لغہ العربیہ مقدم, یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے. اب ہماری منڈے اسلامی کلاس کے ٹاپکس جو رکھے جاتے ہیں عموماً ان ٹاپکس کے اندر ایک ورڈ عربک کا آتا منیمم. ویسے دوسرے بھی ہے, اردو لینگویج میں ہو یا انگلش لینگویج میں ہو. اب دیکھیے آج کا ٹاپک میں آپ دیکھتے ہیں تو اسلامک اس کے اندر لفظ آیا ہے. کیلنڈر, اس کے لیے عربک کا دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تقویم. تو تقویم الاسلامیہ جو کہ اصل عربک کیلنڈر ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلنڈر کو ہی اسلامی کیلنڈر کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کلچر سویلائزیشن کے تعلق سے بھی, تو ہر قوم چاہتی ہے, ہر امت چاہتی ہے کہ اس کا کلچر, اس کی سویلائزیشن غالب ہو, ڈومیننٹ. ہم بھی چاہتے ہیں, ہماری بھی خواہش ہے. تو اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ اس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا کہ کلچر کے کچھ سمبلس ہیں, جیسے لینگویج, آپ کیسا بات کر رہے ہیں, ایسے ہی ایک سمبل ہوتا ہے اس کا کیلنڈر. سال کہاں سے شروع ہوتا ہے, سال کہاں ختم ہوتا ہے, سال کے اسپیشل ایونٹس کہاں کہاں آتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے رہتی ہیں. تو مسلمانوں کے پاس بھی کوئی کیلنڈر ہونا ضروری ہے. تو ہونا ہی ہونا ہے, ضروری ہے. تو پھر وہ کیلنڈر کیا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے, اس کی ہسٹری کچھ ہے کیا؟ اگر ہم ٹریس بیک کریں تو اس کا ریکارڈ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو عرب کے اندر اگر ہم جب اسے ٹریس بیک کرتے ہیں تو ایام الجاہلیہ کے شعراء کے کلام سے ہم کو اس کے ریکارڈ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عمارت کی جب تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اذن للناس حج کے لیے بلایا, اس کے بعد سے وہاں پہ ریکارڈ ہے. بنو کنانا کا جو قبیلہ وہاں پر آ کر بسا تھا, وہاں سے ریکارڈ ملتا ہے ہسٹری. اور پھر حمیر کی جو لوگ تھے, پھر عدنان اور قحطان کی جو لڑائیاں ہوئی تھیں, اس کے بھی ریکارڈز ہم کو ملتے ہیں. یعنی یہ کیلنڈرک ایونٹس ہے ایام الجاہلیہ. امراء القیس کی پوئٹری میں اس کا جو ہے تذکرہ ہمیں ملتا ہے, پنسا کی پوئٹری میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے عرب کے اندر کیلنڈر کو امپورٹنس دی. دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت اور اس کے بعد الگ الگ گورنمنٹس بنی, ڈومیننٹ گورنمنٹس بنی. پرشین, بیبیلونین, ایجپشین, رومن یا انڈین. عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. عرب میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں گورنمنٹ قائم کرنے سے پہلے تک کوئی گورنمنٹ نہیں پائی جاتی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے پیریڈ سے لے کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ تک کوئی گورنمنٹ نہیں تھا. اس کے باوجود اس قوم کا بھی کیلنڈر تھا. اس کے باوجود اس قوم کے لوگوں کا اپنا ایک کلچر، اس قوم کے لوگوں کا اپنا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لینگویج ہے ان کا سویلائزیشن، ان کی سویلائزیشن کو بھی ہم دیکھتے ہیں. عرب تمدن، عرب تہذیب، عرب لغت اور عرب تقویم یہ پائی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا، قرآن نازل ہوئی، تو بہت سارے اچھائیاں جو عرب کے اندر اچھی تھی اس کو باقی رکھا گیا، جو برائیاں تھی اس کو ریپلیس کیا گیا، ریکٹیفائی کیا گیا، بس کو مٹا دیا گیا. تو جو اچھائیاں تھی عرب کی ان میں ایک کیلنڈر کو فالو کرنا بھی اچھائی تھی. دنیا میں کیلنڈر کے تعلق سے جو مختلف ویوز پائے جاتے ہیں ان میں ایک ویو یہ تھا کہ رومنس کا ویو ہے جو کہ انہوں نے ایسٹرولوجی اور ایسٹرانومی کی بنیاد پر ڈیولپ کیا تھا. سورج اور چاند اور ستارے ان کے موومنٹس کی وجہ سے زمین کی گریوٹی کے اندر ویریشن آتی، نتیجتاً سیزنل ویریشنز بھی دکھتے، لہذا سورج چاند کی بنیاد پر ایک سسٹم بنا سولار بیسڈ. پھر یہ ہوا کہ وہ کیلنڈر بن گیا، وہ چل رہا تھا، تو درمیان میں کچھ ایسے سپر پاورز حکمران ہو جاتے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ان کا نام بھی لوگ یاد کریں. ویسے تو لوگ جو ہے عام طور پہ ڈیٹس کو یاد رکھتے، لوگوں کو یاد نہیں رکھتے. تو منتھس کے نام پرسنالٹیز کے ناموں پہ رکھے جانے لگے. ایک رانی تھی اس کے نام پر وینس، جوپیٹر، یہ مختلف پرسنالٹیز ہے گریکو رومن سویلائزیشن کی پرسنالٹیز کے ناموں پر یہ نام. پھر رومنس جو کہ گریک کے جانشین ہوئے تو ان میں بادشاہوں کے ناموں پہ بھی رکھا گیا. اگسٹس کی وجہ سے اگسٹ آ گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اسی طریقے سے. تو بعض منتھ کے نام نہیں پڑھ پائے تھے تو نمبر ویسے ہی رہ گیا تھا. تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اکثر، جو لوگ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو نامن کلیچر میں کچھ پرانے جو ہے فگرز ٹرمز یوز ہوتے ہیں نمبر کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، میتھ، ایتھ، پراپ، بیوٹ، پینٹ، ہیکس، تھیپٹ، آکٹا، سیپٹا اور نینو اور ڈیکا. تو کیلنڈر میں بھی یہ ٹرمز بخیر رہ گئے. 7واں مہینہ جو تھا ستمبر، 8واں اکتوبر، 9واں نومبر، 10واں دسمبر. مگر درمیان میں ایک پاشا آ گئے، بولے گا ہماری حکومت ہے تو ہمارا نام پہلے ڈالو، بعد میں دوسرے کا نام ڈال دو. تو بولے اگست ڈال دو اور اس کے بعد میں کر دو سپٹمبر کو. تو 7واں ہونے کے بجائے اگست آ گیا، اس کے بعد ہو گیا. اس سے پہلے گرانی بھی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے جولائی کے بعد اگست، اس کے بعد میں جو ہے سپٹمبر، نمبرنگ بھی بدلی. تو یہ ان کے کلچر کی علامت ہے، ان کا کیلنڈر، ان کے ناموں کو باقی رکھنے کے لیے کیلنڈر. اسلام نے کیلنڈر میں پرسنالٹیز کے نام نہیں رکھے. ٹھیک ہے، دکن میں کچھ لوگ ہیں پرانے ڈگر کے، پرانی نہج کے، مہینوں کے ناموں کو میں نے دیکھا ہے بعض ایسی بزرگ خواتین کو میرے خاندان میں بھی اور باہر بھی، جو مہینوں کے نام ولیوں کے عروج کی وجہ سے یاد رکھتی تھی. تو کسی مہینے میں عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوئی تو مہینے کا نام اس کی وجہ سے. کسی مہینے میں خواجہ بندے نواز گیسو دراس کا عروج آتا ہے تو ان کا نام. اسی طریقے سے شہادت امام حسین ہوئی تو مہینے کا نام اس وجہ سے. امام جعفر صادق کی وجہ سے مہینے کا نام. تو یہ کم پڑھے لکھوں کا، گاؤں والوں کا، دیہاتی لوگوں کا، عام لوگوں کا انداز تھا. جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تو برابر وہی عرب ناموں کو مہینوں کے استعمال کرتے رہے، یعنی محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحج، ترتیب میں 12 مہینے ہو گئے محرم سے شروع کرتے ہوئے. تو اب یہ جو نام تھے یہ پہلے سے چلتے آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم خطبہ ہے جو کہ آپ نے حج کے وقت کیا تھا. آپ نے حجۃ الوداع میں ایک خطبے کے اندر یہ بات کہتے ہوئے خطبے کا آغاز کیا تھا کہ زمانہ اپنی گردش گھومتے ہوئے اسی موڑ پر واپس پہنچ گیا جہاں سے وقت کا آغاز ہوا تھا، اور میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں. اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ قریش کے قبیلے میں جن لوگوں کو اتھارٹی ملتی تھی، سرداری ملتی تھی، تو وہ لوگ ڈکلیئر کرتے تھے یہ زمانے میں
कैलेंडर के जो मंथ है वो लूनार चलते हैं रोटेशन में, समर सीजन फला मंथ में आ रहा, बिजनेस के वास्ते नुकसान हो जाता, लिहाजा मंथ को शफल कर लो। बोले कि बहुत तेज जब गर्मी पड़ रही तो लोग हज के वास्ते नहीं आते, ट्रेड भी खराब होता, लिहाजा हज के महीनों को जो है आप प्रीपॉन्ड करके पहले ला लो ताकि गर्मियों से पहले हज हो। या फिर ये कि ट्रेड के वास्ते रोमन एम्पायर की ट्रैवलिंग मुश्किल हो जा रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलेंडर के महीनों को सेट कर लो ताकि काफिले अमन से पहुंच जाए, डाकू से ना लूटे। डाकुओं का बड़ा मसला था। तो 4 महीने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग मुकर्रर कर लिए थे कि इन 4 महीनों में कोई डाकू डाका नहीं डालेगा, कोई लुटेरा रास्ते में नहीं लूटेंगे। तो थोड़ा पढ़ के हिस्ट्री अजीब भी दिखता कि क्या कोई चोर डाकू इतने शरीफ भी हो सकते कि वो चोरी और डकैती से भी रुक के रह जाए, बगैर हुकूमत के फोर्स के, बगैर पुलिस के, बगैर आर्मी के, बगैर मिलिट्री के। उस जमाने के डाकू भी इतने शरीफ थे। कभी कभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई उस जमाने का चोर भी हमारे जमाने के शरीफों से ज्यादा अच्छा था। फिर हुआ ये कि ये महीने शफल करने की वजह से कब असल जुल्हज का महीना आना चाहिए था तरतीब में, अब उनकी मर्जी पे आ गए। 3 महीने हज के लिए सेफ, 1 महीना उम्रे के लिए। इस्लाम के अंदर भी वो चीज बरकरार रही जो उन्होंने मुकर्रर की थी, यानी जिलहज, जिलहज और मुहर्रम हज के लिए 1 महीना आने, 1 महीना रुकने, 1 महीना जाने, और उम्रे के लिए 1 ही महीना, वो था रजब का महीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वैसे बरकरार रखा। कुरान में भी उसके ताल्लुक से तज़किरा मिलता है, अशरुल हराम के तौर पे 4 महीने अल्लाह ताला 3 एक साथ आते कॉन्जिक्यूटिव, यानी जिलहज, जिलहज, साल खत्म हो गया, न्यू ईयर का आगाज मुहर्रम, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव। फिर एक बड़ा गैप आता दरमियान में, फिर उसके बाद में आता है रजब, फिर शाबान, रमजान, शव्वाल, तरतीब में साल चलता। तो ये जो 3 महीने हज के प्रिजर्व थे, उसमें कोई डाकू नहीं डाका डालता था, लूटते नहीं थे, और रजब के महीने में भी ऐसा ही होता था। तो इस बहाने कम से कम 1/3 ऑफ द ईयर इनके ट्रेड को फैलाने के लिए या बिजनेस करने के लिए इनको अमन मिल जाता था। वरना आप सोचो कि एक डेजर्ट एरिया में रहने वाले जिनके पास में कोई रिवर भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए ट्रेड करते, ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस। गड़बड़ हुई तो पीस रुक जाता, कर्फ्यू लग जाती, ट्रेड बंद हो जाता, लोग घरों में महफूज होकर बंद हो जाते, कारोबार के लिए बाहर नहीं निकलते। इसलिए अमन चाहिए। तो 4 महीने अमन की श्योरिटी थी, महीनों की वजह से कैलकुलेशंस में तरतीब रखते हुए इसी चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा। अब चाहे मुकम्मल हो गए तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी हमें इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अय्यामुल जाहिलिया में, यानी कुरान की नुज़ूल से पहले भी ये ऐसे ही 4 महीने जो है लड़ते नहीं थे और ऐसे सीक्वेंस चलाते थे, और कुरान के आ जाने के बाद भी इस चीज को बाकी रखा गया। इन 4 महीने को अशरुल हराम कहा गया क्योंकि इन महीनों में खून खराबा, जंग जिदाल, काफिलों को लूटना ये ममनू रहता था, और ऐसे ही रहा भी वो बरकरार। आपको अगर याद है तो बदर के वाक़े के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि एक रीजन क्या आया था कि जिन सहाबा को अल्लाह के नबी ने इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए भेजा था, उनके हाथ से एक्सीडेंटली हजरमी मारा गया था। तो एक्सीडेंटली जो हजरमी मारा गया था उसके ताल्लुक से वो लोग ये लोगों में झूठ फैला रहे थे कि मुसलमान तो आराम महीनों में जिसमें जंग नहीं करना उसमें जंग करते, यानी रजब के महीने का लास्ट डे था वो जबकि हजरमी मारा गया। चांद दिखा, चांद नहीं दिखा, ये आर्गुमेंट, और वो इसी को फैला रहे थे, देखो हम बुरे हैं, हम मुशरिक हैं, हम बदकार हैं, हम गुनहगार हैं, हमारे कैरेक्टर खराब है, हमको बदनाम कर रहे हैं सब बोल के। जबकि हकीकत ये है कि हम बुरे होने के बावजूद अमन के महीनों में लड़ाइयाँ नहीं करते, और मुसलमान शरीफ होने की अपनी इमेज बिल्ड करके ऐसा बयान करते, मगर देखो जिस महीने में जंग नहीं करना है उसमें हमारे सरदार के भाई को, हजरत को मार दिया। कुरान में अल्लाह ताला उसका जवाब दिया कि हराम महीने में किसी को मार देना ये छोटी चीज है, इसके बनिस्बत फितना मचाना बड़ी चीज है। और आगे कहा गया अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना मचाना किसी को कत्ल करने से ज्यादा बड़ी चीज है। किसी को अपनी बस्ती में रहने से मजबूर कर देना, नमाज पढ़ने ना देना, अल्लाह के घर के पास जाने ना देना, उनकी जायदाद को, दौलत को लूट लेना, हिजरत करने पे मजबूर करना, ये उस कत्ल से ज्यादा बड़ी चीज है। ये जवाब आया। और फिर बाद में 4 महीनों की हुर्मत के जो है काम अगर अभी हमको मिलते हैं जिससे हज और उम्रा करना आसान हो जाता था उस जमाने में भी और आज भी।
آج بھی جو حکومت ہے وہ حکومت حج کے عمرے کے ویزے ریلیز کرتی ہے، ان مہینوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ریلیز کرتی ہے. تو یہ جو کیلنڈر تھا اس کی سگنیفیکینس میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی. کب سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوا؟ ویسے تو کیلنڈر تھا ہی حساب کتاب کرنے کے لیے اور لوگ اس کا ریکارڈ رکھتے ہی تھے. اور رؤیت الہلال یعنی چاند کو دیکھ کر مہینوں کا آغاز کرنا، لونار بیس پہ چلانا، یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی. سولار لونار میں 10 دن کا آلموسٹ کچھ فرق آتا ہے. 355 ڈیز لونار میں ہوتے ہیں، 365 سولار میں ہوتے ہیں. 10 دن کا ویریشن ہوتا. ایک پروگرام تھا جس کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ سے یو کے بہت سارے اورینٹلسٹ اسکالرس ڈیبیٹ کرتے ہوئے کریٹیسائز کیا، تنقید کیا. مسلمان کیسے جو ہے فنڈامنٹلسٹ ہوتے، اتنے ریجڈ ہوتے، کمپرومائز نہیں کرتے، ایڈجسٹنگ ان کا نیچر نہیں رہتا. پوری دنیا سولار کیلنڈر پہ چلنا چاہ رہی، عرب کنٹریز لونار کیلنڈر پہ چل رہی. تو ڈاکٹر حمید اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے بولے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم ریجڈ ہے، ہم فنڈامنٹلسٹ ہے، ہمارے اندر کمپرومائزنگ نیچر نہیں ہے، ہم سب ایگری کرتے. ہمارا ایک ٹیکنیکل سوال ہے، اگر کسی کنٹری میں گورنمنٹ کو 32 ایئرس کے بعد 33 ایئرس کا ٹیکس مل رہا ہے، لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بولے کہ کیا 32 ایئرس کمپلیٹ ہونے پر 33 ایئر کا 1 ایئر ایکسٹرا کا ٹیکس کوئی دے گا؟ ایسے ہی نہیں دیتے لوگ. نہیں، اگر کوئی دے رہا ہے تو لیتے، نہیں لیتے وہ بالکل لے لیں گے. تو پھر آپ کے ایئر اور ہمارے ایئر میں جو ویریشن آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ 32 کمپلیٹ کرے تک ہم 33 کمپلیٹ کر لیتے، اور ہمارے پاس زکات بھی جمع ہوتی، صدقات بھی جمع ہوتے، اور خرچ بھی ہوتے، ویلفیئر بھی ہوتے. تو لونار کیلنڈر کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے، 10 جو کم کرتے ہیں ہم لمبے ٹائم لیب کے اندر، اس کا ریونیو جنریشن کا بینیفٹ سوسائٹی کو نظر آتا. یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لاجک پیش کی تھی اورینٹلسٹ کانفرنس کے اندر، جو کہ اس وقت ہو رہی تھی کیا نام ہے اس کا، پیرس میں. پھر ہم ہمارے کیلنڈر کا ریکارڈ تلاش کرتے ہیں اپنے ہسٹری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، تو تذکرے پرانے ملتے ہیں، لیکن ان رائٹنگ وہ 16 ہجری سے شروع ہوتا ہے. کیسے شروع ہوتا؟ ایک چھوٹا سا انسیڈنس ہوا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک گورنر صاحب اپنے پروونس سے لیٹر لکھ کر سیدنا عمر کو بھیجے، اور وہ لیٹر کے اندر منتھ اور ڈیٹ لکھے ہوئے ہے، ایئر لکھا ہوا نہیں ہے. جب وہ لیٹر سیدنا عمر کو پہنچا تو ڈیلیٹ پہنچا، تھوڑا دیر سے پہنچا، اور وہ لیٹر کو پڑھنے سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون سی جو ہے ڈیٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ لونار ڈیٹ ہے جو مسلمان فالو کرتے، یا پھر وہ رومنس کے کیلنڈر کی، جارجرین کیلنڈر کی ڈیٹ ہے، یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ ایسا ہم نہیں چل سکتے، یہ جھگڑا آگے بڑھے گا تو بہت پرابلمس کریٹ کرے گا. سارے مسلم اسٹیٹ میں ایک کیلنڈر کا چلنا ضروری ہے. جارجرین کیلنڈر کو اگر یہ فالو کریں گے تو پھر پرشینس کے پاس اپنا الگ کیلنڈر ہے، انہیں اس کو فالو کرنا چاہتے، جس کی ہم اگر گنجائش دیتے تو پھر باقی نہیں رہتی کوئی بھی یونٹی. گورنمنٹ آرڈرز ریلیز کب ہوئیں گے، ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن کیا ہوگی، کیلکولیشنز کے لیے کیا ڈیٹ رکھیں گے، ریلیز سیلریز اور آرڈرز وغیرہ کیسے ہوئیں گے، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کامن کیلنڈر سارے اسٹیٹ میں فالو ہوتا. بولے بالکل ہونا چاہیے. تو بولے عرب میں جو لونار کیلنڈر پہلے سے چل رہا تھا، جس کو اللہ کے نبی کیری آن کرے، چلنے دیے، اسی کو ہم چلائیں گے. تو اس کیلنڈر کو اڈاپٹ کیا گیا 16 ہجری میں، محرم اس کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. آرڈرز ریلیز ہوئے پروونشل گورنرز کو، 10 گورنر تھے اس زمانے میں، 10 پروونس تھے، کہ آج کے بعد سے سارے لیٹرز میں، سارے گورنمنٹ آرڈرز اور ڈاکیومنٹیشنز میں ہجری ڈیٹ لکھی جائے گی. تو جو لوگ سی ای اور اے ڈی لکھتے ہیں، بی سی اور اے ڈی لکھتے ہیں، وہ سب بھی اے سے لکھنا شروع کر دیا آفٹر ہجری. تو ہجری کیوں سیدنا عمر نے اڈاپٹ کیا؟ کیلنڈر کو شروع کرنا تھا، وہ تو اتھارٹی رکھتے تھے. 10 لاکھ اسکوائر مائلز کا ایریا ان کے قبضے میں تھا، 10 لاکھ مربع میل، اتنا بڑا ایریا، 3 کانٹیننٹس میں حکومت مسلمانوں کی پھیلی ہوئی. وہ جو ڈکلیئر کرتے اس ڈیٹ کو 1 کاؤنٹ کرتے ہوئے شروع کر دیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے جو ڈیٹ پسند کی وہ ہجرت کی ڈیٹ ہے. کون سی ڈیٹ؟ 1 محرم. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے 1 محرم کو گھر سے نکلے تھے. وہاں سے پھر پیدل چلتے ہوئے غار ثور تک پہنچے، سیدنا ابوبکر کے ساتھ لے کے غار ثور میں 3 دن رہے، وہاں سے نکلے اور آگے بڑھے. درمیان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہوئے قبا پہنچے. تو درمیان میں ام معبد کا ایک جو ہے تذکرہ ملتا ہے، سراقہ ابن جوشم مدلجی کا تذکرہ ملتا ہے. پھر آپ قبا پہنچتے ہیں،
راستے میں زبیر بن العوام جو ہے ملتے ہیں, نئے چادریں تحفہ دیتے ہیں. قبا پہنچنے کے بعد وہاں کا ویلکم ہوتا ہے. بنو سلمہ کی بستی میں جمعہ پڑھاتے ہیں. بنو نجار کی بستی میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں. تو یہ ساری ٹریولنگ جو تھی یہ 1 محرم کو شروع ہوئی اور 10 دن کے اندر آپ نجار کی بستی تک پہنچے. 8 دن کی ٹریولنگ تھی. نارمل تو 2 دن میں ہونا تھا, لیکن لائف سیونگ کے خاطر اللہ کے نبی 3 دن تو غار میں تھے اور پھر لانگ روٹ آف ٹریولنگ لیا اور جو ہے ٹرنس اڈاپٹ کرے. نارمل جو ٹریک تھی اس سے جانے کے بعد پروٹیکشن بھی ضروری ہے نا. اسلام میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہم, بھروسہ کرتے, بول کے بلائنڈ آگ میں کودنے کا حکم نہیں ہے, آگ سے بچنے کا حکم ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بار بار ٹیسٹ کریں کہ اللہ میری مدد کے واسطے ہے یا نہیں ہے. اللہ ٹیسٹ کر سکتا ہے ہمیں ایمان ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری مدد کا ہمیشہ کے لیے آتا ہے یا مدد کرنے نہیں آتا. اگر کوئی اللہ کو ٹیسٹ کرنا چاہے فیل ہو گیا, موت کے گھاٹ اتر جاتا. فیل نہیں ہوا, بچ بھی گیا تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا. اسی لیے اللہ کی آزمائش نہیں ہو سکتی. پر میں میرے ٹاپک پہ رہتا ہوں. کیلنڈر کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. ایک ہجری ایک جو ہے محرم سے سیدنا عمر نے اس کو کیلکولیشن میں لایا. اس کے تعلق سے بھی ہمارے لکھنے والے علماء بہت اچھا لکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو تاریخ تھی, جس تاریخ کو اللہ کے نبی نے سفر شروع کیا, غار ثور میں آپ گئے, تو وہ موقع پر ابو بکر صدیق بھی جا رہے تھے. ٹینشن والا ماحول, دشمن جو ہے جاسوسی میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. آپ پہنچ گئے, رات ہو گئی, رات گزر گئی, صبح ہوئی, دشمن تلاش کرتے کرتے غار تک بھی پہنچے. خوف کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہے. جوتے کی ڈوری بھی باندھنے اگر کوئی نیچے جھکے گا غار ثور میں دیکھ لے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دے رہے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, تم نہ کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں اللہ ساتھ میں ہے, وہاں سے کیلنڈر کا آغاز. یہ ہماری ہسٹری ہے, محرم سے آغاز. بعد میں پھر اور بہت سارے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں. محرم کی 10 تاریخ کے جو ہے روزے کے تعلق سے فضیلت ہمیں ملتی ہے, یوم عاشورہ. عربی میں 10 کو ہی عشر کہتے ہیں اور 10 نمبر والے کو عاشر کہتے ہیں. تو عاشورہ 10 تاریخ کا روزہ. یہودی رہتے تھے کیونکہ ان کو فرعون سے آزادی ملی تھی. اللہ کے نبی کو معلومات, آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصل وارث تو ہم ہیں, ان کی تعلیمات, ان کا پیش کیا ہوا دین ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو ہم روزہ رہیں گے. اگر یہود 1 دن رہ رہا تو ہم 2 دن رہیں گے, 9-10 یا 10-11. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے. اس سے جو ہے محرم کی ایک دوسری ڈیٹ کی فضیلت بھی مانتے. اب بعض لوگ فضیلت میں اور بہت کچھ قصے سناتے ہیں. وہ نوح طوفان سے بچے تھے, آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, ابراہیم آگ سے نکالے گئے تھے, موسیٰ کی قوم کو نجات ملی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا, قیامت برپا ہوگی. اس میں سے آدھی سے زیادہ باتیں جھوٹی ہیں, یعنی ضعیف احادیث سے آتی ہے, سچی باتوں میں سے نہیں ثابت ہوتی. اگر حدیث کی کتابوں میں پرکھا جائے گا تو ریجیکٹ ہو جاتی. آدھی باتیں سچی بھی ہے جو کہ ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے قیامت برپا, اس لیے اس کی گنجائش بھی رہتی. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم کچی پکی روایت نہیں, سچی پکی روایت لوگوں کے سامنے بیان کر. پھر سفر کے مہینے کو لے کر لوگوں میں ایک جو ہے اوہام پرستی پائی جاتی ہے, جھوٹ تصور لوگوں میں پھیلا ہوا ہے, مہینہ ہی منحوس ہے. تو اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں کسی کو پنوتی نہیں مانا جاتا. اسلام میں کالی بلی, سیڑھی کے نیچے سے جانا, کانچ کا ٹوٹنا, دودھ کا ابلنا یا 13 نمبر کی گڑبڑ, ایسے کسی تصور کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر سفر کا مہینہ بھی لوگوں کے لیے فارچون بگاڑنے والا نہیں ہو سکتا, غلط تصور ہے. تو لوگ آوازیں 13 تیزی سفر کے مہینے میں کوئی ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, کہاں سے لے کر آگے بات. ایسے ہی پھر ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایک پولیٹیکل انسیڈنس ہے مسلم ہسٹری کا. محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت, اس وجہ سے تھوڑا سا ماحول جو ہے ڈل رہتا, لوگ سیڈ رہتے, شادیاں نہیں کرتے, خوشیاں نہیں مناتے. ٹھیک ہے, وہ محبت میں ہے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن دین کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جس کا انتقال ہو جائے تو اس کا غم 3 دن, اس سے زیادہ نہیں. بیوی ہوگی تو اس کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن کی, اس کے آگے کوئی ماتم نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اب جو کر رہے ہیں وہ لوگ بغیر دلیل کے کر رہے ہیں, اچھا نہیں کر رہے, مگر وہ انسیڈنس یاد رکھنے کا رہتا. اس انسیڈنس کی اپنی بہت اہمیت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیاس کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے نہیں ہوئی, جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے. پانی نہیں پینے دے رہے تھے, فرات ندی کے قریب رہنے کے باوجود پیاس سے جو ہے تڑپ رہے تھے. تو یہ اس واقعے کا ایک چھوٹا سا جو ہے کیا بولنا چاہیے پوائنٹ ہے نریشن کا. اصل تو بات وہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ ایک
अनजस्ट आदमी, एक जालिम मुसलमानों की हुकूमत पे काबिज हो गया पावर का मिसयूज करके, और उसके नतीजे में पूरा सिस्टम एक फैमिली के कंट्रोल में आ गया, मोनार्की कायम हो गई, और उस एक अकेले आदमी के ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे। जबकि इस्लाम में कॉन्स्टिट्यूशन तो अल्लाह रसूल की तरफ से पेश किया हुआ है, अल्लाह की तरफ से कुरान, रसूल की तरफ से सुन्नत, उसको अडॉप्ट करना था, उसके रोशनी में दीगर खवानीन बनाना था। वन मैन शो के बजाय एक एडवाइजरी काउंसिल का सिस्टम चलना था। ह्यूमन राइट्स का ख्याल है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, सिस्टम में भी वेलफेयर में भी, ये सारी चीजें कोलैप्स हो गई। इसके खिलाफ इमाम हुसैन खड़े रह गए थे कि सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, सिस्टम बाकी रहना चाहिए। इस पे बात नहीं हो रही। 72 आदमी थे, निकल के आए थे, ऐसा हुआ था, लेटर्स लिखे थे, कुफा के लोग धोखा दिए। 72 के साथ 72 के साथ 3000 की लड़ाई हुई, 72 शहीद हो गए, सरा काट के लेके गए किले में। सब चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन क्यों हुआ, उसका असल रीजन ये था। तो दुनिया में जब भी अनजस्ट कुछ हो रहा है तो फिर इनजस्टिस के खिलाफ में मुसलमानों को खड़े रहना चाहिए, ये मैसेज कन्वे होना। और फिर आ गया है तो हर महीने में हमारे हिस्टोरिकल कई इवेंट्स हमको मिलते हैं। किसी महीने में अल्लाह के नबी शादी करे, किसी महीने में जो है हम देखते हैं अली फातिमा की शादी हो रही, रमजान के महीने में कुरान का नुज़ूल है, रमजान के महीने में जो है रोजों की फर्जियत है, किसी महीने में किबला बदल रहा, किसी महीने में सुलह हुदैबिया हो रही, किसी महीने में अहज़ाब है। हर महीने में हिस्ट्री के कुछ ना कुछ इवेंट्स हमको मिलते हैं, उन इवेंट्स को भी हमको याद रखना चाहिए। मगर इस्लाम में नंबर में करामात नहीं है। 1 मेरा लकी नंबर है, 4 मेरा लकी नंबर है। बहुत सारे लोगों को 7 नंबर बहुत पसंद रहता, 7 होना। वो जेम्स बॉन्ड को कोई बेवकूफ देख लिया दे तो अब उसके बाद इतना 007 ना, हर जगह 007। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर एक वो रहता दिमाग में। मैं एक छोटी बात बोलता समझने के लिए, अगर एग्जाम हम लिखते थे तो स्कूल में कॉलेज में सप्लीमेंट लेना पड़ता था, यानी एडिशनल शीट्स लेना पड़ता था। उन एडिशनल शीट्स को बांधने के लिए तागा देते, बांधते हम तो धागे में 3 घिटियां मारते। बहुत से लोगों को आदत है, एक मार दिए सेफ साइड, 2 मार दिए काफी था, नहीं 3 होना लकी। एक साहब होशियार थे, बोले नहीं, बोले 8 नंबर अल्लाह को पसंद है ना, इसलिए मैं 8 3। हमारे क्लास का एक बच्चा था, इतने घिटियां लगाता था वो धागा चोटी के जैसा बन जाता था। मैं बोलता था भाई क्यों ऐसा करो, भाई कुछ भी काम नहीं है, पेपर हो गया था, टाइम पास करने के लिए ऐसा कर दिया। तो नंबर में कोई करामत नहीं होती, करामत मेहनत करने वाले को अल्लाह इनाम में देता है। मेहनत करना है पहले, कोशिश करना है पहले, तैयारी करना है पहले, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा देना है। उसके ऊपर असल में अरबी में कराम, अरबी में इज्जत रेस्पेक्ट के लिए है करीमा, करीम इज्जत वाला, रेस्पेक्ट वाला। करामत इज्जत काम की वजह से आदमी की कोशिश को देख के उसकी वैल्यू मुतयन होती है। अरे बहुत मेहनती बच्चा है, खूब मेहनत करा, लिहाजा ये डिजर्विंग है, इसकी रेस्पेक्ट होना, इसको ऑनर मिल, ये है। मैं अपने टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ये जो 355 डेज हर साल होते हैं, इन मुख्तलिफ दिनों में कुछ दिन खुशी के रहते, कुछ दिन गम के रहते, और लाइफ में खुशी और गम का रोटेशन चलते रहता है। जैसा धूप छाँव चलते रहते वैसे ही दिन रात चलते रहते वैसे ही। तो कुरान में आता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अच्छे दिन और बुरे दिन पलट पलट दुनिया में आते रहता है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, किसी कौम का डोमिनेंस किसी पीरियड में हो जाता, फिर उनमें कुछ बिगाड़ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला उनको डिक्लाइन दे देते और उनकी जगह पे दूसरे लोगों को डोमिनेंस मिल जाता। ऐसा भी होता कि एक बार जो फेल हो गए थे, अब उनकी आल औलाद रेक्टिफाई होती, सुधरती और काबिल बन जाती, तो फिर रोटेशन में दोबारा अल्लाह ताला उनको लीडरशिप से नवाज देते। तो बनी इसराइल के ऐसे 2 राउंड जो गुजरे, बनी इसराइल का तस्किरा कुरान में उस नाम से उस सूरह के अंदर पाया जाता। सूरह इसरा या बनी इसराइल जो सूरह है, उसमें उनके 2 पीरियड्स ऑफ डोमिनेंस और 2 पीरियड्स ऑफ डिक्लाइन का तस्किरा। ऐसे ही सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अल्लाह के कवानीन के हिसाब से ये उम्मत ठीक से नहीं चलती, अल्लाह दूसरी कौम से बदल देता है। तुम्हारे जैसे नहीं रहते, अच्छे रहते, उनको पोजीशन मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। तौबा करे, रेक्टिफाई हुए, सुधर गए तो रोटेशन, फिर मौका मिलता। तो ये अच्छे दिन, ये बुरे दिन, ये घूम फिर कर आते रहते। महीने के तब्दीलियों के साथ में भी चीजें नजर आती। रबी अरबी में कहते हैं बहार, स्प्रिंग जैसे कहते हैं रबी, रबीउल अव्वल मौसम बहार, अल्लाह के नबी की पैदाइश जिस महीने में होती।
पतझड़ जो होता, पत्ते झड़ जाते, सैडनेस का सीजन हो जाता, तो अरबी में से कहते हैं जुमात। खूब गर्मी पड़ ली, तपीश, टेंशन, रमस, रमदान, ये सीजन की वजह से। और ये साल में सीजन जो बदलते इसकी वजह से बदलते। बाज एरियाज में 3 सीजन है, बाज एरियाज में 2 सीजन है। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं हैदराबाद में, यहाँ पर 4 सीजन है। यानी विंटर हमारे पास में साफ तौर पे महसूस होता है, स्प्रिंग साफ महसूस होता है, और रेनी सीजन साफ महसूस होता है, समर साफ महसूस होता है। आप अगर पोलर रीजन्स में चले जाएंगे तो वहां पर आपको 2 सीजन महसूस होते हैं, तीसरा सीजन दरमियान में ऐसे ही गुजरता, चौथा तो चांस ही नहीं रहता। ऐसे ही बाज एरियाज में आप जाएंगे तो सीजनल वेरिएशंस महसूस ही नहीं होती, बर्फ ही बर्फ है, रेत ही रेत। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दिनों से, मुख्तलिफ सीजन से, मुख्तलिफ महीनों से हमारी जिंदगियों में अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग रंग रहे। एक ही जैसा मौसम, एक ही जैसे दिन, एक ही जैसे रात इंसान की जिंदगी को रूटीन में लाएंगे, बोर कर देंगे। तो ये कैलेंडर वेरिएशन की सबसे बड़ी निशानी है। हर दिन तारीख बदल जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी सोकर उठे, दिन गुजार के, और दूसरे दिन उठने के बाद भी फिर वही डेट बाकी रह जाए। डेट बदलेगी। ये डेट का बदलना इस बात की अलामत है कि दुनिया चल रही है। हमारे चलने नहीं चलने से फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे करने नहीं करने से कोई चीज रुकने वाली नहीं है। बेहतर ये है कि हम जायजा ले हालात का, हम खुद करें, हम खुद चले, हम खुद बदले, ताकि दुनिया में हम कंट्रीब्यूटर बन जाए। दूसरों के एफर्ट्स का चेंज हमको मिलने के बजाय हमारे एफर्ट्स का चेंज सोसाइटी में नजर आए, इस चीज की जरूरत है। टू कंक्लूड, इस्लामिक कैलेंडर की सिग्निफिकेंस में हज का जो महीना है वो आखिरी महीना। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कांग्रीगेशन, हज की कांग्रीगेशन, लोग जमा जो होते हैं, सबसे बड़ी मास गैदरिंग हज में होती है। साल का खातिमा है, 12 महीने गुजरने हैं, और 12वें महीने में, लास्ट मंथ में, सारी दुनिया की पॉपुलेशन जमा होती है। दरमियान में रमजान भी गुजरा है, दरमियान में रजब भी गुजरा है, दरमियान में शव्वाल भी गुजरा है। उसके बावजूद जो कांग्रीगेशन थी सबसे ज्यादा, वो आखिरी महीने में नजर आई। एक सिंबलिक जो है हमारे लिए वो बात है, अलामती एक बात है हमारे लिए, कि पूरे साल का निचोड़ उसके लास्ट में नजर आ जाता है। मुसलमानों के लिए वो जुल्हज्जा का महीना है, उसके एंड पे नजर आ जाता है। क्या बन के आए, कैसा बन के आए, अल्लाह के वास्ते क्या छोड़ सकते, अल्लाह के वास्ते क्या अडॉप्ट कर सकते, क्या कपड़े छोड़ सकते, कलर छोड़ के व्हाइट पहन के आ सकते, सिले हुए छोड़ के खाली लपटने वाले कपड़े पहन के मर्द आ सकते, क्या मेकअप छोड़ के आ सकते, भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते, बगैर आराम किए रह सकते, पैदल चल सकते, वजन उठा सकते, दूसरों का ख्याल कर सकते, चिड़चिड़े हुए बगैर, नाराज लोगों से हुए बगैर साथ लेके चल सकते, विल पावर स्ट्रांग करके ईगो के अगेंस्ट में अपने जमीर को जिंदा रख सकते। तो लास्ट मंथ इन सारे चीजों का एक, क्या बोलना चाहिए, इजहार है, रिप्रेजेंटेशन है, शुरू से लेकर आखिर तक। तो कोशिश हम इस बात की करें कि दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ डे के तौर पे मनाया जा रहा, तो वो 355 डेज मुसलमानों के कारनामों से मार्क किया जाए। दुनिया में दूसरी पर्सनालिटीज की तारीफ हो रही है, उनके एफर्ट्स की तारीफ हो रही है, उनके काम की तारीफ हो रही है, तो फिर हमारे काम की भी तारीफ होनी, हमारे अपराध की भी तारीफ होती। हम भी जो है रिकॉर्ड में आना, कैलेंडर के डेज को हमारे कारनामों के साथ में जोड़कर लोग याद करें। दुनिया के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के साथ हमारे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स का नाम आए, अचीवर्स का नाम आए, कंट्रीब्यूटर के तौर पर। किस चीज की जरूरत है? अल्लाह ताला हमारे हर दिन को ईद का दिन बनाए, हमारी हर रात को रहमत की रात बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।